سید غلام حسین کنتوری۔ علامہ سید غلام حسین کنتوری آپ کو علامہ کنتوری کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ 17 ربیع الاول سن 1247 ہجری میں سرزمین کنتور پر پیدا ہوئے۔ سن 1254 ہجری میں عازم لکھنؤ ہوئے۔ مدرسہ شاہی میں ابتدائی کتب پڑھی اور 8 سال کی عمر میں قرآن کریم کی تعلیم مکمل کی۔ علامہ کنتوری مفتی محمد قلی خان صاحب کے داماد تھے۔ علامہ کی شادی 1262 ہجری میں ہوئی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر پڑھائی ترک کر کے اپنے وطن واپس آئے اور وہاں علم موسیقی میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ فن موسیقی کے ماہرین بھی احساس کمتری کے شکار ہو گئے۔ آپ نے بزرگ علماء کی خدمت میں زانوئے ادب طے کیے، جن میں سے آیت اللہ سید حسین اللین مکان، ابن آیت اللہ سید دلدار علی غفران ماب، آیت اللہ سید محمد تقی ممتاز العلماء بن آیت اللہ سید حسین صاحب، مولانا سید احمد علی صاحب محمد آبادی قابل ذکر ہیں۔ علامہ کو آیت اللہ سید حسین صاحب نے اجازہ اجتہاد بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ نے سلطان العلماء آیت اللہ سید محمد صاحب سے اجازہ اجتہاد حاصل کیا۔ تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد مدرسہ سلطانیہ کے داروغہ قرار پائے۔ سن 1861 میں لکھنؤ چوک کے رجسٹرار ہوئے۔ اس ذمہ داری کو آپ نے بہت اچھی طرح نبھایا، جس کے نتیجے میں علامہ کو انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ سن 1862 عیسوی میں فالج کا اثر ہو گیا، جس کے سبب چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ آپ نے ایک رات خواب دیکھا کہ 2 عیسائی خواتین آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم تمہیں شفا دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں عیسائی بننا ہوگا۔ علامہ کو عالم خواب میں اس قدر غصہ آیا کہ تمام اعضائے بدن حرکت میں آ گئے، اور جب بیدار ہوئے تو فالج کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ غلام حسین صاحب تنگ دستی کے باوجود نماز جماعت کی اجرت لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ علامہ کی ذہانت قابل داد تھی۔ خراب ہوئی گھڑی کو خود ہی ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ آپ علم جفر میں بھی ماہر تھے۔ علامہ نے لکھنؤ میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یہ مدرسہ پہلے تو ممتاز العلماء کے امام بارگاہ میں رہا، پھر علامہ کی کوششوں سے کافی ترقی ہوئی، جس کی مولانا احمد علی صاحب محمد آبادی نے تعریف و تمجید بھی کی۔ تفصیل کے لیے نجوم الہدایہ جلد اول صفحہ 185 کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے مدرسے کو تنزلی کے عالم میں دیکھا تو گھڑی اور صابن کا کارخانہ کھلا اور مدرسے میں درس بھی دیتے رہے۔ غلام حسین صاحب نے ککرولی ضلع مظفر نگر میں نیل کا کارخانہ بھی کھولا۔ اس دوران آپ نے ممتاز العلماء کی تفسیر بھی چھپوائی۔ آپ نے پرنٹنگ پریس بھی کھولی تاکہ کتابیں نشر کر کے لوگوں تک دین حق کا پیغام پہنچائیں۔ آپ نے جودھ پور، بھرت پور، آگرہ، گوالیر، کشمیر، میرٹھ اور مظفر نگر کے اطراف و جوانب میں مکتب کھولے۔ آپ نے پرانے سے پرانے امراض کا علاج کر کے انہیں جڑ سے ختم کر دیا۔ آپ 64 علوم میں ماہر تھے، جن میں سے فقہ، طب، فلسفہ، جفر، کیمیا، منطق، کلام، حدیث، تفسیر، علوم قرآن، ادبیات عرب، صرف، نجوم، میسمرزم، تشریح الاعضاء اور طبیات سر فہرست ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ علمی میراث چھوڑی ہے، جن میں سے نمونے کے طور پر چند کتابیں یہ ہے: شرح کبیر کا حاشیہ، مغنی اللبیب کا حاشیہ، شرح اعجاز خسروی، رسالہ شیخ نواب، جواب رسالہ شواہد، رسالہ نور العینین، شرح زیارت ناہیہ، الفیہ بزبان اردو، حسینیہ قرآنیہ اور جوابات غیر مسلمین۔ علامہ نے اہل سنت حضرات سے مناظرے بھی کیے، جن میں سن 1894 عیسوی کا مناظرہ یادگار ہے، جو بیہڑا سادات مظفر نگر میں انجام پایا تھا۔ آپ دیگر مناظروں کی طرح اس مناظرے میں بھی کامیاب رہے۔ اس مناظرے سے آپ نے تمام علماء اہل سنت کے دلوں میں گھر کر لیا۔ آپ شیعہ سنی اتحاد کے حامی و دائی تھے۔
اور ہمیشہ سنی علماء کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ چنانچہ مولانا شبلی نعمانی کے ساتھ ندوۃ العلماء کی تاسیس میں آپ کا اہم کردار ہے۔ علامہ ظاہری طور پر علماء کی مانند نہیں رہتے تھے، لیکن آپ کے تمام کام علماء والے ہی تھے اور ہمیشہ دین حق کے دفاع میں کوشاں رہتے تھے۔ یہ علوم و فنون کا مرکز و محور 13 ربیع الاول سن 1327 ہجری میں شہر فیض آباد میں اپنی ابدی اور حقیقی دنیا کی طرف چل بسا اور تشنگان علم کو روتا بلختا چھوڑ گیا۔